عشق محبت عشق محبت آنا حضرت آنا حضرت عشق محبت عشق محبت میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اصحابی کالنجوم بأیہم اقتدیتم اہتدیتم. میرے صحابہ آفتاب ہدایت ہیں، ان کے پیچھے چلو گے، جس کے پیچھے بھی چلو گے ہدایت کی راہ پر قائم رہو گے. ماشاءاللہ. اب یہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی وراثت ان تمام صحابہ میں تقسیم فرمائی سبحان اللہ. اور تقسیم فرمائی، اور بقدر ظرف لوگوں نے اپنی اپنی وراثت کا ذخیرہ جمع کر دیا. سبحان اللہ سبحان اللہ. اب آئیے، اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے بہتر زمانہ میرا زمانہ ہے، پھر ان کے بعد والوں کا زمانہ ہے، پھر ان کے بعد والوں کا زمانہ. اب یہ جب سب سے بہتر زمانہ ہے تو اس زمانے کے مسلمانوں کو دیکھنا پڑے گا کہ وہ لوگ کس طرح کے تھے. وہ اپنے علماء راسخین کی اقتداء کرتے تھے یا علماء راسخین عوام کی اقتداء. اللہ اللہ. ہم نے یہ دیکھا کہ صحابہ کرام میں جو اعلیٰ درجے کے صحابہ تھے ان کی اقتداء عام صحابہ کیا کرتے تھے. سبحان اللہ. انہی کے پیچھے چلتے، مشکلات میں انہی سے اپنا حل تلاش کرتے، ان کی مخالفت کو دین کی نگاہ میں ایک عیب قرار دیا کرتے. ان کے خلاف چلنا لوگوں کو گوارا نہ تھا. کیا بات. حضرات خلفائے راشدین میں سے کسی کی مخالفت کو پسند نہیں کرتے تھے. اور عبداللہ ابن مسعود، عبداللہ ابن عباس، زید ابن ثابت، معاذ ابن جبل، ایسے لوگوں کے پیچھے لوگ چلا کرتے تھے تو وہ ہدایت پر رہا کرتے. وہ یہ زمانہ نہیں تھا کہ لوگ عوام کی رضا جوئی کرتے ہوں، بلکہ عوام کو ان کی رضا جوئی کرنا ہوتا. کیا بات تھا. ہے. سبحان اللہ. ایک غلطی اگر دیکھ لی جاتی اس زمانے میں کسی عامی سے تو اس کو سزا بھی دی جاتی، ڈانٹ بھی پلائی جاتی، اللہ. اور اس کو نمونہ عبرت بھی بنایا جاتا. اللہ اللہ. مگر اب آج کا زمانہ ایسا آ گیا کہ ہم دیکھتے ہیں کہ عوام اپنے علماء کرام کو ہدایت دیتے ہیں، ہائے ہائے. اور وہ چاہتے ہیں کہ جو ہماری خواہش ہے اس کے مطابق علماء کرام کے فتوے ہوا کریں، ہائے ہائے. اسی کے مطابق اللہ. علماء کرام کے نقش قدم اٹھیں. تو بعض لوگوں کو پسند آ گیا کہ عوام کی مقبولیت کے لیے یہ بہترین نسخہ ہے. ان لوگوں نے عوام کی خواہشات کا اعتبار کر کے فتوے جاری کرنے شروع کر دیے، اور اسی کے مطابق لوگوں نے کہا کہ ہاں یہ فتویٰ ہے، یہ فتویٰ ہے. یہ نہیں سوچا کہ تعامل شریعت کی ایک دلیل ہے، مگر تعامل میں عوام کے عمل کا ہرگز اعتبار نہیں کیا گیا. جب تک کہ علماء کا تعامل نہیں ہوتا اس وقت تک کوئی تعامل قابل اعتبار ہوا ہی نہیں کرتا ہے. اب اس طرح کے تعامل، بھئی اس طرح عمل چل رہا ہے، شیئر مارکیٹ کا عمل چل رہا ہے، اس لیے شیئر مارکیٹ کا کاروبار جائز کر دیا جائے، اور اس کو ضرور جائز ہونا چاہیے. کتنا کھینچ تان کر کے جائز کیا جائے. کیوں کہ عوام آج سارے کے سارے عوام اس میں مبتلا ہیں. تو یہ تو نہ ہو سکا کہ لوگ عوام کو صحیح راہ پر لگائیں اور غلط کاری سے روکیں. البتہ ان کی غلط کاری کو سند صحت عطا کر دی، اور یہ سند صحت نہیں ہے بلکہ ایک مفتی کے بیمار ہونے کی دلیل ہے کہ وہ مفتی
کار افتاء میں بیمار ہو گیا ہے، اس لیے اب اس کے اوپر اعتماد نہ کیا جائے۔ ایسے ہی مختلف مسائل دنیا میں پیدا ہوتے جا رہے ہیں اور عوام کی ڈھٹائی اسی اعتبار سے بڑھتی ہے کہ ہم جو کرتے ہیں اس کے جائز ہونے کا فتویٰ مل جاتا ہے، لہذا یہ بھی کرو، یہ بھی کرو، وہ بھی کرو۔ اب یہی ایک معاملہ تھا کہ کچھ لوگوں نے اس راہ پر چل چل کر کے گمراہیاں پھیلا دیں۔ اس زمانے میں بھی بہت تیزی کے ساتھ یہ ہو رہا ہے۔ میں یہ جانتا ہوں کہ عوام کی رضا جوئی اگر حکم الہی ہے تو اس پر عمل کیا جائے، اور اگر عوام علماء کے محتاج ہیں تب تو ایسی صورت میں علماء کی اقتداء کا حکم دیا جائے۔ اگر علماء عوام کے پیچھے چلنے لگیں گے تو یقیناً اس سے غلطیاں پھیلیں گی۔